وما قدرullah حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر کی نہیں جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے ہیں، یا پھر غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اگر نہ یہ کیا تو وہ آپ کا یہ بگاڑ دیں گے۔ اگر آپ نے ان کے لیے چڑھاوے نہ چڑھائے تو آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے جو میرے علاوہ کسی اور سے لوگوں کو ڈراتا ہے حالانکہ کائنات پر قبضہ میرا ہے، تو پھر مطلب یہ ہی نکلا کہ آپ نے اپنے رب کی ویسے قدر ہی نہیں کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا۔ قدر تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا جائے، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانا جائے، ہر مصیبت کے اندر رب کو پکارا جائے، اور ہر ایک نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھا جائے، اور کسی دنیاوی چیز سے اور دنیاوی ہستی سے نہ ڈرا جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے، لیکن انسان نے اللہ کا یہ حق ادا نہیں کیا، جس کا اللہ قرآن میں شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا قدر کا جو اس کو قدر کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ والارض جمیعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ پورے کی پوری زمین اللہ کی ہتھیلی میں ہوگی، اور یہ آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوں گے قیامت کے دن۔ جس طرح کتاب کو نہیں لپیٹ دیا جاتا، یعنی کاغذ لکھے ہو اور کاتب اس کو اس طرح لپیٹ دیتا ہے، اس طرح قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے دائیں ہاتھ پر یہ آسمان لپٹا ہوگا قیامت کے دن۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی ذات کہ جس کا قبضہ اور کنٹرول آج بھی اللہ کا ہے، اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن اس کی زمین پر رہتے ہوئے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کی لوگوں نے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے شرک سے اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جس کے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور پھونکا جائے گا سور میں، جب پھونکا جائے گا سور میں تو زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری بے ہوش ہو جائیں گی، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ کون ہیں لوگ، یہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں یعنی سور کے ساتھ بے ہوشی طاری نہیں ہوگی؟ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ سور کے ساتھ ان کو بے ہوشی اور گھبراہٹ ان کے اوپر طاری نہیں ہوگی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور پر گھبراہٹ ہوگی، اور وہ گھبراہٹ آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ بے ہوشی کی طرف، ٹھیک ہے نا، چلی جائے گی، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کتنا وقفہ ہے اللہ جانتے، 40 کا وقفہ آتا ہے، وہ 40 سال ہے، 40 مہینے ہیں، 40 دن ہے، یہ صحابی کو نہیں پتا، لیکن 40 کا ایک لفظ عدد انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، وہ یاد ہے۔ اب وہ کتنا وقفہ ہے اس کے درمیان یہ نہیں معلوم، لیکن پھر اس کے بعد ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے کے سارے قبروں سے اس طرح اگیں گے جس طرح سبزیاں اگتی ہیں۔ یعنی انسان کی کمر کی آخر میں ایک ہڈی ہے ذرہ چھوٹا سا، وہ فنا نہیں ہوگا، باقی سب انسان فنا ہو جائیں گے، اور پھر اسی ایک دانے سے بیج کی طرح اللہ دوبارہ لوگوں کو پیدا کریں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو پھر لوگ جو ہے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔